کیا ہے؟ علل اعلان، شرک ممبروں سے کہا جا رہا ہے. یہاں کا ایک نقش بندی ہے، میں نے اس کی زبان سے سنا یہ ویڈیو، جب سے سناؤں دل ملا رہا ہوں کہ اللہ کی قسم اتنی بے باکی، اتنی بے خوفی. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے، انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا. آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا. قبر شریف بند ہو گئی. فرشتے آئے، آ کر کہنے لگے من ربو کا. غوث پاک سے سوال کر رہے من ربو کا. غوث پاک سرکار نے کہا کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ ہائے 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 ہائے، میرے غوث کی حکومت تو دے. تو میرے غوث پاک سرکار فرشتوں سے کہنے لگے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، آداب نہیں معلوم؟ تو فرشتے ادب سے کھڑے ہو کہنے لگا السلام علیکم یا عبد القادر، اے عبد القادر آپ پر سلام ہو. تو آپ نے سلام کا جواب دیا. جواب دیتے ہی پھر فرشتے پوچھے من ربو کا. تو غوث پاک نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں. بولے عبد القادر آپ کے کیا سوال ہیں؟ کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی، آدم کی، اس وقت تم سے کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ تیار کر رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں، تو تم نے جواب میں کہا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے ہیں، تیری تسبیح کریں گے، تیرا ذکر کریں گے. مولا تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے. جب رب نے تم سے مشورہ کیا تو تم نے ہاتھ جوڑ کر میرے مولا تو جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا، تم نے ایسی بات کیوں نہیں کہی؟ رب کو مشورہ کیسا دیا؟ غوث پاک سرکار میرے رب کو تم نے مشورہ کیوں دیا کہ تو ان کو کہیں کو پیدا کر رہا، ہم لوگ ہیں نا، تم اتنی بڑی بات کیسا بولے؟ پھر دوسری بات پوچھے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میرے دادا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو تم نے الزام لگایا یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے. تم نے اتنی بڑی ہمت کا کام کیسے کیا کہ میرے دادا پہ الزام لگایا؟ فرشتے پریشان ہو گئے. بولے یہ باپ رے باپ، عبد القادر نے تو پکڑ لیا ہے. بولے وہ جانتے ہیں یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ تو محبوب خدا ہے. وہ جانتے ہیں یہ محبوب سبحانی ہے. وہ جانتے ہیں یہ وہ ذات ہے جس پر رب بڑا مہربان ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں سے کہا تو فرشتے عرض کرنے لگے اے عبد القادر جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا، جب اللہ نے پوچھا، جب ہم نے جواب دیا، ہم دونوں تھوڑی تھے، وہاں تو پورے فرشتے تھے، آپ سب سے پوچھو. تو بولے جاؤ سب کو جمع کرو، میں پوچھنے آ رہا ہوں. بولے سارے فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا اور غوث پاک کی روح مبارک آسمانوں میں سیر کرنے لگی. اور جا کر سب فرشتے عرض کرنے لگے اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں. تو رب نے فرمایا جب عبد القادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو. عبد القادر پوچھ رہا ہے تو جواب دو. فرشتے پریشان ہو گئے. سرکار غوث پاک کی روح پہنچی، غوث پاک پوچھنے لگے تو فرشتے عاجز آ گئے، سوال کا جواب نہیں دے سکے. تو کہنے لگے اے اللہ ہمیں عبد القادر کے ان سوالوں سے بچا لے. تو رب فرماتا ہے عبد القادر ان کو چھوڑ دو، عبد القادر ان کو چھوڑ دو. تو غوث پاک سرکار کی روح مبارک نے عرض کیا اے اللہ تیرے حکم سے میں ان کو چھوڑتا ہوں، لیکن مولا میری ایک شرط ہے جو ان کو پوری کرنی ہوگی. تو رب فرماتے ہیں عبد القادر ان پر شرط بیان کرو. تو غوث پاک سرکار اب فرشتوں کو شرط سنا رہے ہیں. سنو اے فرشتوں، رب کے حکم سے میں تم کو چھوڑ رہا ہوں مگر ایک شرط ہے. فرشتوں نے کہا اے عبد القادر کیا شرط ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سنو، آج سے لے کر صبح قیامت تک جب کبھی خبر میں میرا مرید آئے گا پوچھ پوچھ کر اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس پہ آسانی کرو گے. اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس کو آسانی دو گے. تو سارے فرشتے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے عبد القادر یہ تو کام ہم رب کے حکم سے کرتے ہیں، اس میں ہمارا اختیار کہاں ہے؟ تو کہا پھر آپ رب سے گزارش کر کے اجازت لے لو. سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اے اللہ عبد القادر نے یہ شرط رکھی ہے، رحم کر مولا. تو رب نے حکم دیا فرشتوں عبد القادر اگر کہتا ہے کہ اس کے مریدوں کے ساتھ خبر میں آسانی ہو تو لو تمہارا رب بھی تمہیں اجازت کہ کہہ رہا ہے ویڈیو کے اندر کہ عبد القادر جیلانی کو دفنایا گیا، وہاں منکر نکیر آئے، سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے سوال کرتے ہو؟
گویا کہ کیا ہے، ان کے گھر کی پولیس ہے. بدبخت کو معلوم نہیں ہے منکر نکیر کون ہے، اللہ کس حیثیت سے کیا ہے، مختار کل ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. وہ کون رب ہے؟ وہ رب ہے کہ جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. غیب کی تمام چابیاں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. زمین میں کیا کچھ ہو رہا ہے، سمندر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ جانتا ہے. اس کے احاطے علم کے بغیر کوئی چیز پر بھی نہیں مار سکتی. ہاں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. درخت کے کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کا علم بلکہ اذن کے ساتھ گرتا ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک درخت کے سامنے تمہیں کھڑا دیتا ہوں اور 24 گھنٹے تمہیں دیتا ہوں. صرف تم اتنا کر دو کہ ان 24 گھنٹوں میں اس درخت کے پتے گن کے بتا دو. اللہ کی قسم نہیں بتا سکتے. میرا رب کون ہے؟ میرا رب کون ہے؟ فرمایا کہ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. زمین سے درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا مگر رب کے حکم سے گرتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کہ کوئی کائنات کے اندر، زمین کے گہرائی کے اندر کوئی بیج پودا نہیں بنتا اور کوئی پودا بیج نہیں بنتا. کوئی پیرنے والا یہ نہیں جانتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، اور کوئی حاملہ اپنے اندر کے پیٹ میں نہیں جانتی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن رب العالمین جانتا ہے. کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے پہلے ہی لکھ رکھا ہے. یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے جس پر ہر حکم چلتا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا. اگر تم اپنے قول کو اس قرآن بدل لے، بعض العقاویل لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. یا رب کیا زبان ہے، دیکھیے مالک کائنات کی. اللہ کے رسول سے خطاب ہے، اللہ کے رسول پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے. یہ عبد القادر جیلانی کے لیے منکر نکیر کے سوالات کو کہتا ہے کہ وہ تھر تھر کانپنے لگے. اس بے وقوف کو نہ توحید معلوم ہے نہ رب کی عظمت معلوم ہے. اللہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ نبی، اے نبی تم بھی اگر اس قرآن میں رد و بدل کر دو گے تو ہم آپ کا سیدھا ہاتھ پکڑ لیں گے اور تمہاری شہرک کاٹ دیں گے. جاؤ، یقین نہ ہو تو پڑھ کے دیکھ. میں قرآن کے نمبرات نہیں بولا، میں نے تلاوت کر کے آپ کو بتلایا، شک نہ ہو. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ہم آپ کا سیدھا ہاتھ پکڑ لیتے. ہاں لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. پھر آپ کی شہرک کو ہم کاٹ دیتے. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. ایسا کرنے سے کائنات کا کوئی شخص مجھے روک نہیں سکتا. یہ رب ہے ہمارا، یہ رب ہے میرا. جاؤ جاؤ پوچھو اس نقش بندی سے، تیرا رب تو اور ہوگا جو کہ کیا ہے عبد القادر جیلانی اس کے فرشتوں پہ حکم چلائے. وہ تیرا کوئی اور ہوگا، میرا رب تو نہیں ہے. میرا رب تو سب پہ حکم چلاتا ہے. ہاں بڑی بڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے. کہتا ہے کہ انہوں نے سوال کیا. کیا سوال کیا بتائے منکر نکیر سے؟ بتاؤ تم ہی تھے نا جب اللہ نے آدم کو بنانے کے لیے کیا ہے آپ سے کہا، تو آپ ہم پہ سوالات اٹھائے تھے نا کہ لوگ لڑائی جھگڑا کریں گے، تو جاؤ پورے فرشتوں کو جمع کرو، میں سوال کروں گا. کون بولتی گتے؟ انہوں بولتی گتے. ہاں بولتا ہی. ہاں مریا تو ہاتھ نہیں ہلا سکتا، پاؤں نہیں ہلا سکتا، اٹھ کو جا نہیں سکتا، خبر کو اسے اٹھا لے کو جانا 4 لوگ انہیں پوچھتا کرتے اور اللہ فرشتوں کو بھیج ڈالتا کرتے. بعد میں معافی تلافی ہوتی کرتے، نہیں غلطی ہو گئی، ہمیں پوچھے سو بہت بڑی غلطی کرے بول کے کون؟ جبرائیل سے لے کو آخری فرشتے تک انہوں عبد القادر جیلانی سے معافی مانگتے گئے. کیا کیا بنڈل قصے، رامائن مہابھارت پروانی دستا. اور
لوگ بیٹھ کے کیا کہ نعرے لگا رہے. یہ بدبختی کہاں سے چھائی؟ کیوں توحید کو سمجھا ہی نہیں. پھر اس کے بعد ایک کنڈیشن پہ فرشتوں کو چھوڑتے گئے انہوں. کون سے کنڈیشن پہ؟ بولتے گئے معیش نہیں, میرا نام لے کو کون مرید آنگا کی, خالی میری گلی سے گزر کر آنگا کی, اسے بھی سوال نہیں کرنا. بولے تو اچھا صاحب نہیں کریں گے, میں سوال کس سے بھی نہیں کریں گے. وہ جاتے گئے تب کہیں جا کو انہوں جاتے گئے. کیا ہے توحید کو سمجھنے والے خود ہنس رہے ہیں. دیکھو ماشاءاللہ توحید کا علم وہ چیز ہے کہ تم اگر اللہ کی توحید میں خلل کرو گے, کتنا ہی بڑا مقدس بنا کے واقعہ پیش کرو گے, اہل توحید کا چھوٹا سا بچہ تم پہ مسکرا کی کھلکھلی مار دے گا. یہ تھے تیرے شاید اللہ تو نے جو معبود بنایا ہے, شاید اس کا کیا ہے حکم اتنا کم ہو, میرے رب کا حکم